اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل وزیرا من اہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضائک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء غمومنا وغمومنا آمین ثم آمین۔ یا اللہ یا رحمان، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے بندے کے بیٹے، آپ کی بندی کی بیٹی۔ اے اللہ، ہماری پیشانیاں آپ کی مٹھی میں ہیں، آپ کے اوپر ہمارا ہی حکم، ہمارے اوپر آپ ہی کا حکم نافذ ہے میرے رب۔ ہمارے حق میں آپ کا فیصلہ عین انصاف ہے۔ ہم آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے جو آپ کے لیے سزاوار ہے ربی، جو آپ نے اپنے لیے رکھا ہے، یا آپ نے اپنی کسی کتاب میں اتارا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا ہے، یا اپنے خزانہ غیب میں کہیں چھپا کے رکھا ہے، یا ربی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے۔ اے اللہ، اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دیجیے، ہمارے غموں کا مداوا بنا دیجیے، اور ہماری فکروں اور پریشانیوں کا علاج بنا دیجیے یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ یا اللہ، ہم جو کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اے اللہ اس کو ہمارے عمل میں اتار دیجیے، آمین ثم آمین۔ ہمارے لیے خیر کے حق میں گواہی دینے والا بنا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج سورہ توبہ پڑھنی ہے، مدنی سورہ ہے، اور ویسے تو اس کے تقریباً 19 سے زیادہ نام آئے ہیں، لیکن جو 2 نام ہیں سورہ کے وہ زیادہ مشہور ہیں۔ ایک تو ہے سورہ توبہ اور دوسرا ہے سورہ برات۔ توبہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں بعض جگہ پر اہل ایمان جو ہیں ان سے کچھ ایسے قصور ہو گئے تھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ معافی کا اعلان کیا ہے، اور برات جو ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ اس کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے، منافقوں سے برِ ذمہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے نہ پڑھنے کی؟ وہ اس طرح سے مفسرین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی ہے، اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں پڑھی اور لکھی، اور بعد میں لوگ اسی کی پیروی کرتے رہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن کو نبی علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم تک آگے پہنچایا ہے اور اس کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ ایک اور جگہ پر پڑھ رہی تھی کہ مفسرین میں سے کچھ مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ جسٹ بیکاز کہ یہ سورہ جو ہے وہ ایک کائنڈ آف ننگی تلوار ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان کیا ہے مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے، کھل کے ہر چیز کو سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ تو چونکہ بسم اللہ لکھنے میں اللہ کا رحمان اور رحیم ہونے کا نام آ جاتا ہے، جس میں اللہ کی مرضی جو ہے اور رحمت شامل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کرنے سے پہلے کہا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ننگی تلوار ثابت ہوئی تھی۔ اس کے جو ہم لوگ ٹاپکس ہیں، اس کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ تقریباً سمجھے آپ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر جو شروع ہوتا ہے پہلے رکوع سے لے کے 5ویں رکوع تک جب ہم بات کریں گے تو اس کا ٹاپک ہے برات، اور برات کس سے؟ مشرکین سے برات تھی، اور یہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے 9 ہجری میں حضرت ابوبکر کو امیر الحج بنا کر مکہ روانہ کیا تھا، تو اس وقت یہ تقریر نازل ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورشن ہے اس کو حضرت علی کو دے کر بھیجا تھا کہ حج کے موقع پر جب تمام لوگ، عرب کے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوں گے حج کے دن، تو وہاں پر اس بات کا اعلان کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس پہ رکوع نمبر 6 سے لے کے رکوع نمبر 9 تک جو اس کا ٹاپک ہے وہ غزوہ تبوک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے، تو اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے، اور ان لوگوں کو جن کے اندر یا تو ایمان میں کمزوری تھی، یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ پیچھے رہنا چاہتے تھے، یا جن کے دلوں میں نفاق تھا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے جیسے ملامت کی ہے۔
پھر اس کے بعد 10ویں رکوع سے آخر تک یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جن کو کمبائن کر دیا گیا ایٹ دا اینڈ، اور اس پر منافقین کی جو حرکات تھیں ان پر تنبیہ کی گئی تھی، پیچھے رہ جانے والوں کے اوپر، ایون جن میں سے جو لوگ صادق الایمان تھے لیکن اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس غزوے کو یوں سمجھ لیں کہ یہ غزوہ جو ہے تبوک جس اراؤنڈ دیٹ ٹائم جو نازل ہوا تھا، تو اس میں تھا کیا کہ اس سے پہلے تک جب تک صلح حدیبیہ نہیں ہوئی تھی، جب تک اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے انہوں نے صرف عرب کے اندر دین اسلام کو پہنچانے اور اس کے نفاذ کا کام کر رہے تھے. جسٹ بیکاز کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ تک جو مشرکین تھے ان لوگوں کا جو مین مقصد تھا، ان میں اہل عرب بھی جتنے بھی تھے انکلوڈنگ مکہ کے لوگ شامل تھے، ان کا کیا تھا مین فوکس کہ اس چراغ کو بجھا دیں اور جلنے ہی نہ دیں. لائک شروع میں ہی اگر سانپ کا کہتے ہیں نا کہ سر کچل دیا جائے تو پھر وہ اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ کوئی کام کر سکے، مری جائے گا وہیں پر. تو وہی سمجھتے تھے کہ یہ بالکل چھوٹی سی کوئی چیز ہے، چھوٹا سا چراغ ہے، ابھی اس کو بجھا دیں گے تو کام ختم ہو جائے گا. لیکن صلح حدیبیہ کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارا ان کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ نکلے ہوئے تھے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر آ کر مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کی تھی، جس پر بہت سارے صحابہ انکلوڈنگ حضرت عمر جو تھے ان کا حال یہ تھا کہ وہ شدید زیادہ اس میں آ گئے تھے کہ غصے میں، اور ان کو ایک تھا کہ کیا ہم صحیح دین پر نہیں ہیں، کہ لائک ان کو کوشچن ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہمارا دین سچا نہیں ہے، کیا اللہ کے نبی سچے نہیں ہیں، تو پھر ہم کمپرومائز کیوں نہیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جب سورہ نازل کی واپسی میں اور کہا کہ آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے، تو اس میں جو کھلی فتح تھی اس میں سب سے بڑی جو فتح، جو اصل بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یوں تھی کہ ان مشرکین نے جو آپ کی جان کے دشمن تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، جو اسلام کو دین سمجھتے ہی نہیں تھے، جو اس چراغ کو گل کرنا چاہتے تھے، آخر کار انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. ایز اے نیشن، ایز اے قوم ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور ان کی ایکسیپٹنس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ پھر معاہدہ کیا گیا تھا. تو یہ معاہدہ جو تھا یہ مسلمانوں کے لیے کھلی فتح تھی. اس کے بعد جب یہ معاہدہ طے ہو گیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو ان کے لیے تھا کہ اب وہ عرب سے باہر بھی اللہ تعالیٰ کے جو اس کا پیغام ہے وہ پہنچایا جائے. چونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے وہ خاص قوموں کے لیے بھیجے گئے تھے، خاص نیشنز کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا وہاں کے لوگوں کے لیے بھی، خاص طور پر اہل عرب، اہل اسماعیل کے لیے، اور پھر ساتھ میں جو پوری دنیا ہے باقی عام طور پہ پوری ہر نیشن، ہر قوم کے لیے ایک ہی نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد اپنا مشن جو تھا اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. اور غزوہ تبوک کا جو ٹائم تھا یہ جب ہوئی ہے تو اس میں یہ 9 ہجری میں ہوئی، اور رجب کا مہینہ تھا، اور بہت اس وقت سختی کے حالات تھے، گرمی بہت زیادہ تھی. اور اس وقت یہ تھا کہ مسلمانوں نے دین کا پیغام اب عرب کی حدود سے نکل کر باہر نکل کر قیصر اور جو دوسری سرحدیں تھیں ان کے جو تابعین تھے قیس و قصہ کے، ان کے ساتھ جا کر جنگ کرنی تھی. تو یہ اس لحاظ سے مسلمانوں کا ایکسپینشن تھا، لائک مدینہ اور مکہ کی اور یا عرب سے نکل کر باہر تک دین کو پھیلانا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے اندر ہم جب بھی پڑھتے جائیں گے نا میری بہنوں، تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے. اور کیوں احتساب کرنا ہے کہ اب تک ہم ماشاءاللہ سے 9 جز کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں. 10ویں جز کے بعد آج 11واں جز بھی شروع ہو جائے گا. تو ہمارے لیے صرف کہتے ہیں نا کہ اپنا جو احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کو تزکیہ کرنا ہے، ہمارا وہ ٹائم ہے. اور ہم نے بار بار اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. کیوں چیک کرنا ہے؟ کس معاملے میں چیک کرنا ہے؟ اپنے ایمان کے معاملے میں چیک کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس سورہ کو پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو تو مشرکین کہہ کر مخاطب کیا ہے، لیکن یقین مانے کہ منافقین کو منافقین کہہ کے مخاطب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جہاں تک مخاطب کیا ہے نا وہاں کا ہے یا ایھا الذین آمنو، اور آمنو کے بعد ہم لوگ
دیکھتے ہیں کہ وہ آمنو کون کون تھے جن کے اندر جن کے دلوں میں سوراخ تھے، جن کے اندر نفاق تھا کہ ایمان ایک طرف سے داخل ہوتا تھا اور دوسری طرف سے نکل جاتا تھا. تو ہم نے اس پوری سورہ کو پڑھتے ہوئے اپنے بار بار اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی چونکہ یہ سورہ توبہ ہے، بار بار اللہ تعالیٰ توبہ کا ذکر کریں گے، تو ہم نے اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہوئے جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، یا جو چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان میں یا ہمارے عمل میں آ کر مشکلات کھڑی کرتی ہیں، ہم اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. اللہ سے مدد مانگنی ہے اور خود دل کی گہرائیوں سے توبہ کرنی ہے. اس سورہ میں تقریباً 16 مرتبہ توبہ کا ذکر آیا ہے، جو کہ سب سے زیادہ ہے، اور اس سے پہلے سورہ البقرہ میں 12 مرتبہ آ چکا ہے. چلے شروع کرتے ہیں. سورہ توبہ کا میں پوری تفصیل میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن میں صرف اتنا ضرور آپ کو بتا دوں گی کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مسلمانوں کو بہت زیادہ فائنینشیل سپورٹ کی بھی ضرورت تھی، اور مسلمانوں کی حالت بہت تنگ تھی. لیکن اس میں بھی حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے، انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں بڑی بڑی رقمیں پیش کیں. حضرت عمر جو تھے، انہوں نے اپنی عمر بھر کی کمائی کا آدھا حصہ لا کر رکھ دیا تھا. حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کی ساری جمع پونجی لا کر اللہ کی راہ میں نظر کر دی تھی. اور جن کے پاس غریب صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، تو وہ اپنی مزدوری میں سے جو کچھ مزدوری جمع کر کے لاتے تھے، وہ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتے تھے. عورتوں نے اپنا زیور اتار کے رکھ دیا تھا. اور ہر ایک کے اندر جن کے اندر ایمان تھا، انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. اور تب بھی اونٹوں کی اتنی شدید کمی تھی کہ ایک اونٹ پر بہت سارے آدمی باری باری سوار ہوا کرتے تھے. اور پانی کی بھی شدید قلت تھی، اور گرمی کا شدید موسم تھا. اس پر جب انہوں نے ہمت کی اور اللہ کی راہ میں وہ نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو کہنا چاہیے کامیابی دی کہ جو کیسر اور جو اس کے تابعین تھے، جو مقابلہ کرنے آنے تھے جنہوں نے، وہ وہاں پر آئے ہی نہیں، اور وہاں کوئی دشمن موجود ہی نہیں تھا جس سے جنگ کی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر بھی کھلی فتح حاصل عطا فرمائی. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا ترجمہ شروع کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر رہو، اور جان رکھو کہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہوں، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ اعلان کب ہوا تھا؟ 10 ذی الحجہ 9 ہجری کو ہوا تھا. ٹھیک ہے، ان 4 مہینوں کی مدت اس لیے یہ دی گئی تھی کہ اس دوران میں آپ اپنی پوزیشن جو بھی ہے اس پر غور کر لیں. اگر آپ نے لڑنا ہے تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، ملک چھوڑنا ہے تو ملک چھوڑ کر اپنے لیے جو بھی جگہ ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کہاں جائیں گے. اور اگر آپ اسلام کو قبول کرنا چاہیں تو سوچ سمجھ کر قبول کریں. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف حج اکبر کے دن. حج اکبر پر یہاں پر ہم ایک سٹار بنا کے لگا دیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جو جمعے کے دن آتا ہے، جبکہ یہاں پر ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتائی بات، جو ہمیں قرآن سے بات پتہ چلتی ہے کہ ہر حج اکبر ہے، اور ہر عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہوتا ہے. حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرے تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اے نبی، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی معاہدہ مدت تک وفا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے. بالکل واضح بات ہے، کوئی سمجھانے کی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے وعدے کیے تھے مشرکین ہیں، لیکن اپنے وعدوں کو ایفا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی غداری نہیں کر رہے ہیں، اور کسی اور کے ساتھ مل کر پیٹھ پیچھے آپ کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کر رہے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ جو بھی ان کا ٹائم تھا، جتنی بھی لمٹ ہے، چاہے وہ 1 سال ہے، چاہے 2 سال ہے، چاہے 6 مہینے، آپ ان معاہدوں کو پورا کیجیے. لیکن اس کے علاوہ وہ جنہوں نے عہد توڑے ہیں، جو سامنے تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ
جا ملتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کے یعنی اب کوئی آپ نہیں رہ سکتے، آپ کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے کہ آپ ان کو ختم کر دیں معاہدوں کو۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ یہ حرام مہینے کون سے بتائے ہیں؟ یہ حرام مہینے وہ نہیں ہیں جو کہ حج اور عمرے کے لیے مختص ہوتے تھے، جن میں سے رجب جو کہ عمرے کے لیے ہوتا تھا، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم جو تھا وہ حج کے لیے مختص ہوتا تھا۔ یہاں ان کا ذکر نہیں آ رہا، بلکہ یہ ان 4 مہینوں کی بات ہوئی ہے جن 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مہلت دی تھی۔ اس مہلت کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ مشرکین پر حملہ آور ہوتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حرام کہا ہے کہ چونکہ اللہ نے مہلت دی ہے تو تم ان کے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے ہو جب تک کہ ان جو آپشنز میں پہلے بتا چکے ہیں، بات کر چکے ہیں، ان آپشنز میں سے کوئی آپشن وہ قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کے اوپر آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں اور مار سکتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو امن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی سننے کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کو سننے دو، لیکن اس کے بعد بھی آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ کو اسلام قبول کرنا ہے۔ اس کو جانے دو جہاں وہ جانا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کے لیے خوش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے معاملے میں یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ یعنی دینی بھائی جو ہے وہ خالی توبہ کرنے سے نہیں ہو جاتے ہیں یا زبانی کلمہ پڑھنے سے نہیں ہو جاتے، بلکہ دینی بھائی وہ کب بنیں گے جب کہ وہ نماز اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، جو کہ اسلام کے 5 جو ارکان ہیں ان میں سے تمام شامل ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے کی کوشش شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کی زور سے وہ باز آئیں گے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا، اور زیادتی کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ دیکھیں میری بہنوں، یہاں پر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں جن کے لیے اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں سے پوچھے کہ کیا وہ ان سے ڈرتے تھے، کیا ایمان جو تھا وہ اللہ سے ڈرنے کی بجائے ان لوگوں کا ڈر یا ان لوگوں کا خوف ان کے اوپر زیادہ حاوی تھا۔ تو میں جب یہ پڑھ رہی تھی نا تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ آج ہم جس دور فتن میں رہ رہے ہیں نا، تو ہمارے لیے بھی دین کے اوپر قائم رہنا یا دین پر چلنا ایسا ہی ہے کہ جیسا ہم ہاتھ پر انگارہ لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو اور اللہ ہی کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ کسی چیز کے لیے دین پر کمپرومائز نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ چھوٹی سی چیز شیئر کروں گی، گو کہ اس سے بہت زیادہ لنک تو نہیں کرتی ہے، لیکن ابھی میں پاکستان سے آئی ہوں چند دن پہلے، پچھلے ہفتے کی بات ہے، 10 دن ہو گئے خیر اب تو۔ امیگریشن پر جب میں پہنچی تو امیگریشن والے بندے نے مجھ سے سوال تو کوئی نہ کیا، میرا پاسپورٹ لیا، اسکین کیا، اور مجھے کہتا ہے کہ تم تو یہ حجاب جو ہے وہ بہت شاید سالوں سے پہن رہی ہو،
لیکن ہم جو ہیں وہ آج پوری دنیا جو ہے وہ فیس کو کور کر رہی ہے جیسے تم کرتی ہو، اور سب برابر ہیں. اور یہ بات خالی مجھے ایک بندے نے نہیں کی، مجھے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ تم تو شاید ہمیشہ سے کرتی تھی، لیکن آج ہم سب جو ہے وہ چونکہ کور کر رہے ہیں تو ہم ایکول ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، میرا اور تمہارا ہم لوگ ایکول نہیں ہیں. ایکول اس لیے نہیں ہے کہ میرا فیس کور کرنا آؤٹ آف لو ہے، میرے رب کے ساتھ محبت ہے، اور تمہارا فیس کور کرنا آؤٹ آف فیئر ہے، اور تمہیں موت کا خوف ہے، اس لیے تم لوگ فیس کور کر رہے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا، یقین مانے کہ اگلا بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان بند کر دیتے ہیں. اگر ہم دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور صرف اللہ ہی کی محبت کو اپنے اوپر غالب رکھیں اور اللہ ہی کے خوف کو اپنے اوپر غالب رکھیں، تو کوئی مشرکین، کوئی بھی ایسا نہیں ہے دنیا میں جو ہمیں نقصان دے سکے جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی نقصان نہ رکھا ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرائے گا، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن کو مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا. یاد رکھیے گا، ہم کسی کو بھی کبھی بھی جج نہیں کر سکتے ہیں. آلویز ریممبر، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب ہم اٹھتے بیٹھتے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف کتنے مذاہب کے لوگ ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، تو کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں یا ہمارے دل میں کوئی تکبر پیدا ہو جائے. یاد رکھنا کہ ہمارا دل اور انکلوڈنگ تمام انسانوں کا دل حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے اختیار میں ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، اس سے جس طرح چاہے گا موڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے ان لوگوں کے ساتھ، ہم جو دعویٰ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جو لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو مایوس نہ ہوں. عمل کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دین پر ڈٹ جائیے. ان لوگوں سے نفرت نہیں کرنا جو دین کو قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی غلط چیزوں سے نفرت کرنا ہے، اور اپنی کوششوں کے ساتھ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی اصلاح فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. تو اللہ ہمیں بھی بہترین توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ساتھیوں کو جن کو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کے اوپر پھیر دیں، ان کا دل دین کی طرف پلٹ دیں، ان کو بھی بہترین توبہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل کر دیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور دانا ہے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. دیکھیں، ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر ہمارا اپنا کوئی سگا کتنا ہی زیادہ ہمارے لیے اسلام کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنے، تو وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. ہم اس کی مثالیں پڑھتے ہیں بار بار. سب کو پتہ ہے یہ والا واقعہ، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی، اور جنگ بدر میں حضرت ابوبکر جو تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور دونوں مقابلے میں آمنے سامنے تھے. اور جب مقابلہ ہوا تھا تو اینی وے لانگ اسٹوری شارٹ، جب وہ ختم ہو گئی تھی جنگ اور لیٹر آن عبد الرحمن مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ اے، جنگ بدر میں کئی دفعہ آپ میرے تیر کے نشانے پر تھے، لیکن آپ کی محبت جو تھی وہ غالب آ جاتی تھی، باپ کی محبت غالب آ جاتی تھی، اور میرا تیر خطا ہو جاتا تھا. لیکن آگے سے حضرت ابوبکر کا جواب تھا نا، وہ ہمارے ایمان کی، جو کہنا چاہیے کہ اس کے لیے بہت بہت بڑا جواب تھا. انہوں نے کہا تھا کہ خدا کی قسم، اگر تم میرے نشانے پر آتے تو اللہ کی محبت کبھی بھی بیٹے کی محبت پر غالب نہ آتی. یہ ان لوگوں کے ایمان تھے، یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا، یہ ان لوگوں کا اللہ سے تعلق تھا. ہم نے یہاں پر اپنا احتساب کرنا ہے کہ میرا اور آپ کا، ہر کوئی اپنا اپنا سوچے کہ میرا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں کس حد تک کن معاملے میں اللہ کے دین کو، اللہ کی باتوں کو اپنے سامنے مقدم رکھتی ہوں، یا اپنے ان لو ونس کی چیزوں کو، یا ان میں کہوں گی کہ جو ٹریڈیشنز ہیں جو کہ ہمارے دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، جس کو ہم سب لوگ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے اس وقت یہاں پر لے کر آ چکے ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. تو کیا میری محبت اللہ سے اور اس کے رسول اور اس کے قرآن کے ساتھ ایسی ہے کہ میں ان ٹریڈیشنز کو نہیں چھوڑ سکتی؟
یا میری محبت ایسی ہے کہ جب مجھے علم آ گیا، جب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ساری ٹریڈیشنز غلط ہیں اور میرے اسلام سے خلاف جا رہی ہیں، تو مجھے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اپنا اپنا احتساب خود کریں، سوچتے جائیں، اور جہاں جہاں یہ محسوس ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی توبہ کی صورت ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، کثرت کے ساتھ توبہ کریں کہ جو ہم سے غلطیاں آج تک ہماری زندگی میں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر معاف کر دے اور ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں بہترین نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، در حالانکہ وہ اپنے اوپر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے ان کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بنائے ہوئے ریچولز کے ساتھ کوئی کتنی بھی خدمت کرے مسجدوں کی، وہ اگر اس میں شرک شامل ہو جاتا ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے، اپنے اخلاص کو چیک کرنا ہے اور اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جن مسجدوں میں جاتے ہیں، جن مجلسوں میں جاتے ہیں، کیا ان میں اس قسم کی کوئی بدعت تو نہیں ہو رہی ہیں۔ میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہوں گی، میں خود اپنے بارے میں کہوں گی۔ لانگ اگو جب میں خود پاکستان میں تھی، ہمیں عقل نہیں تھی تو ہر جگہ پر میلاد ہوا کرتے تھے اور ہم خود جایا کرتے تھے، اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آج بھی لوگ میلاد کرتے ہیں، اور میلاد کرنے کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا آخر میں سلام پڑھتے ہیں تو سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں اس کا اس سلسلے میں بھی کسی ایک سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے یہی پوچھا، میں نے کہا یہ آپ میلاد میں اللہ کی محبت میں آپ لوگ اکٹھے تو ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے لیے اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کوئی شرکی الفاظ اگر نہیں ہے، نعتیں پڑھ لیں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کھڑے ہونے کا معاملہ کیا ہے؟ ہم کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اتنی زیادہ رسپیکٹیبل ہستی کا اگر نام آئے تو ہم بیٹھے کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مجھ سے ان کے لیے ایک سوال جو تھا وہ دل میں ڈال دیا، کہ میں نے ان سے سوال کیا تو کیا آپ نماز جب پڑھتی ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہوتی ہیں، جب ہم ہر نماز میں اتحیات پہ بیٹھتے ہیں تو اشہد اللہ کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ہم ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں، تو کیا آپ اس وقت بھی کھڑی ہو جاتی ہیں؟ تو وہ خاتون سے خاموش ہو گئی تھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، ہم جب نماز میں کھڑے ہو کر، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ اس وقت آپ نے کھڑا ہونا ہے، تو ہم جج کریں کہ اگر آج تک ہم غلطی کے ساتھ، علم کی کمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور ہر وہ کام چھوڑ دیں جس میں ذرا سا بھی شرک یا بدعت شامل نظر آتی ہوئی محسوس ہو، یا جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے نہ دکھایا ہو۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھے راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور اپنے جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات دینے کا بہت 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 کچھ ہے، صلہ بہت کچھ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں کیا بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اصل قدر و قیمت کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل کامیابی، اصل قدر و قیمت اللہ کے پاس خالص ایمان کی ہے اور اس کی راہ میں قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوانٹیٹیز سے کچھ نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کو ہماری کوالٹی چاہیے ہوتی ہے کام کی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی خانہ کعبہ کا متولی ہو یا کوئی سجادہ نشین ہو، کس کے پاس کس لیول کا کیا کام ہے اس دنیا میں کرنے کے لیے۔ بظاہر ہم کو بہت حسرت ہوتی ہے، اسپیشلی ہم سب دیکھتے ہیں جب کوئی کسی ملک کا بڑا وزیر اعظم یا کوئی صدر جو ہے وہ حرم چلا جاتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ کعبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ اس کو اندر لے جایا جاتا ہے اور اس کو اندر نماز پڑھنے کی جگہ ملتی ہے۔
تو ہمیں بظاہر دیکھنے کو بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہمارے دل میں حسرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت دے دی ہے اور کس درجے تک پہنچایا ہے. دلوں کی حال اللہ جانتا ہے. اللہ نے اس کو واقعی عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو واقعی وہاں تک پہنچایا ہے. ہم کسی کا جج نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں صرف یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ بظاہر بہت سارے چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی نیکی کا کام ہے اور اس سے بڑا افضل کوئی چیز تھی ہی نہیں. حالانکہ اصل بات اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کامیابی کیا ہے اور اللہ کے پاس قدر و قیمت کس چیز کی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان خالص ہو اور ہم اس کی راہ میں قربانی کے لیے تیار ہوں, اور وہ کسی بھی قسم کی بھی قربانی ہو. ہم ایک لمحے کو بھی نہ سوچیں, بس اللہ اپنی جان, اپنا مال, اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اے لوگوں کو جو ایمان لائے ہو, اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم لوگ ہوں گے. یعنی وہ اپنے ہمارے رشتہ دار, اس زمانے میں تو یہ غزوہ تبوک کے لیے بات ہو رہی ہے, تیاری کے لیے اکسایا جا رہا ہے نا, لیکن ہمارے لیے یہاں پر کیا ہے عمل کا اصول کہ اگر ہمارے باپ, ہمارے بھائی, ہمارے والدین, ہمارے رشتہ دار ہمیں اسلام سے روکتے ہیں, اسلام سے ہو سکتا ہے وہ ہمیں یوں نہ روکیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی, تم نے قرآن نہیں پڑھنا, تم نے یہ نہیں کرنا, لیکن اسلام سے روکنے کا مقصد اگین یہاں پر یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم اپنی ان ٹریڈیشنز کو فالو کریں جو کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے, جن کا ہماری سننا میں, ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی عمل میں کوئی چیز ثابت نہیں آتی. تو اگر وہ تب بھی ہمیں فورس کرتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے اور ہمیں اس کام کو ضرور کرنا ہے, تو وہ بھی ہمیں ہمارے دین سے روکنے والا کام کر رہے ہیں, جبکہ ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو کہ دین سے ثابت نہیں ہے, جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو ہمیں ان کو بار بار چیک کرنا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کی بات سنتے ہیں یا ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پر جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں, تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے, اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. یہ وہ ٹائم تھا اگین کہ جب جنگ تبوک کی جب تیاری ہو رہی تھی تو بہت ویسے ہی سخت گرمی تھی, لیکن ان کی جو فصلیں تھیں اس زمانے میں وہ بالکل تیار کھڑی ہوئی تھیں, ان کو کاٹنا تھا. اور اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہے ہیں کہ تمہاری تمام چیزیں جو کہ سخت, تمہیں ظاہر بات ہے گھر کا آرام چھوڑ کر اتنی سخت گرمی میں نکل کر جانا آسان کام نہیں تھا. ہم تو یہاں کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گرمی کے زمانے میں گئے ہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ عرب میں کس قدر گرمی ہوتی ہے, اور آپ سوچیں کہ جب کہ آپ کے پاس مال کی بھی کمی ہو اور پانی تک میسر نہ ہو, سواریاں بھی نہ ہوں, اس حال میں اپنے گھروں سے نکلنا کتنا مشکل کام تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تمام مشکلات کے باوجود اس وقت کے جو حالات تھے ان کے حساب سے ہے, لیکن آج بھی ہماری جو زندگیاں جس طرح سے گزر رہی ہیں, ہم ان مشکل حالات میں جو بھی ہماری زندگی میں کبھی آتے ہیں, کیا ان حالات میں ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا قبول ہے, یا ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر ہی بس چاہتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا جو ہے وہ دین لے کے آگے بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ جو یہاں پر ہمیں اس آیت سے جو مجھے عمل کا اصول سمجھ میں آتا ہے نا, وہ یہ آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیے, جہاں کہیں بھی جس طرح سے بھی ضرورت ہو. ہر انسان کا جو کمفرٹ لیول ہوتا ہے یا کمفرٹ زون ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسرے سے. تو دوسروں کو دیکھ کر نہیں, اپنے آپ کو سوچیں کہ میں کس میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہوں اور یہاں میں کس طرح سے اپنے آپ کو اس کمفرٹ زون سے نکال کے اللہ کی راہ میں پیش کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری قربانی کو قبول فرمائے. اللہ اس سے پہلے بہت سارے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکی ہو. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کسی کام نہ آیا. یہ شوال 8 ہجری کا ٹائم تھا. مکہ اور طائف کے درمیان جو وادی ہے اس میں یہ والا غزوہ ہوا تھا اور اس میں 12,000 مسلمان شامل تھے. تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پھیر کر بھاگ نکلے. اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور اپنے مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے.
اس غزوے میں چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی تو مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا تھا کہ آج تو ہم ضرور فتح کر لیں گے مطلب ان کو اپنی کثرت تعداد کے اوپر اتنا یقین ہو گیا تھا کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، اس لیے کہ آج ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں. لیکن جو کفار تھے انہوں نے اس طریقے سے اپنے تیر انداز وہاں پر سیٹ کیے ہوئے تھے کہ وہ ان کے لیے ٹریپ بن گیا، اور اس کے بعد وہ ان کے درمیان افراتفری اور ادھر ادھر وہ بھاگنا شروع. مسلمان جو تھے وہ بجائے ایک جگہ یونائٹ رہتے ان کے اندر انتشار پھیل گیا تھا، اور ان کو لائک پوری زمین جو تھی وہ وسعت کے باوجود ان کو تنگ نظر آنا شروع ہو گئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ پیٹ پچ کا بھاگنا شروع ہو گئے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے دل پر اور مومنین کے دل کے اوپر جو تھی وہ سکینت نازل فرمائی، اور پھر وہ لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی، اور یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو حق سے انکار کریں گے. پھر تم یہ دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سے سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے. اس غزوے میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جو شکست خوردہ دشمن تھے ان کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کیا تھا، جن کے اندر ذرا سا بھی پوٹینشیل لگا تھا کہ وہ ایک اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، تو ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والوں، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ علیم اور حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ بھی کہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یا آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے ہیں، اور دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے ہیں، تو کیا کرو، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے. خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. یہاں پر ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی وہ یہ تھی کہ جیسے یہودی اور نصرانی یا عیسائی شرک کرتے ہیں حضرت عزیر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر، تو اسی طریقے سے اور خالی یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہاں پر کیا آتا ہے کہ وہ بھی شرک ہے، اور شرک کی جو دوسری قسم یہ ہے کہ علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لینا، یعنی علماء کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے کے اوپر لے کر آ جانا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک حضرت عدی بن حاتم جو کہ پہلے عیسائی تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس آیت میں ہم پر جو الزام ہے کہ علماء اور درویشوں کو ہم خدا بنا لیتے ہیں، تو لائک دس از کائنڈ آف الزام ہے، اس میں کیا اصلیت ہے. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو لوگ کہ یہ جو علماء ہیں وہ جو کچھ حرام کہتے ہیں تم انہیں حرام مان لیتے ہو، اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ضرور ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کو جو ہے وہ اپنا خدا بنا لیا ہے، یعنی وہ تمام باتیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی تھی ان کو چھوڑ کے وہ لوگ جو اپنی مرضی چیزوں کو حرام حلال کہہ رہے ہیں اور تم ان کے پیچھے ان کو فالو کر رہے ہو، تو تم نے ان کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو ہمارے لیے آج ہمارا جو طرز عمل ہے ہم نے اس کو چیک کرنا ہے. کیا ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور سنت کافی ہے کسی بھی فیصلے کے لیے، کسی بھی کام کرنے کے معاملے کے لیے، یا پھر ہم اپنے مسائل کا حل لینے کے لیے ان دنیاوی عالموں کے پاس جاتے ہیں جو کہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، یا کہنا چاہیے کہ اپنی تھوڑی سی پاپولیرٹی کے لیے آپ کو آپ کے حساب سے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی قرآن اور حدیث میں واضح علم موجود ہو لیکن پھر بھی ہم فتویٰ لینے کے لیے کسی عالم کے پاس جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی شرک کر رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اپنا بیٹا بنا کر کیا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا کر کیا. تو یہ جو تمام آیتیں آ رہی ہیں نا میری بہنوں، بار بار ہمارے احتساب کے لیے آ رہی ہیں،
اس زمانے میں یہ باتیں ان لوگوں کے لیے کہی گئی تھیں، اور آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کو بار بار اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اسپیشلی اپنے ان اعمال کو، ان چیزوں کو، جن ٹریڈیشنز کو ہم نے اپنے دین کا حصہ بنا لیا ہوا ہے، اور ہم ان ریچولز کو ایسے ادا کرتے ہیں جیسے اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہمیں اس کے اوپر بہت سخت گناہ ملے گا. تو ہمیں بار بار چیک کرنا ہے. اور اسی طرح سے مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بجھا دے، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پورے جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دے دو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دکھائی جائے گی، پھر ان سے لوگوں کی پیشانی اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں جو کہ اللہ نے فرض کیا ہے. دوسری بات کیا ہے، یہ لوگ جو مال کو باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسپیشلی جو عیسائی ہیں ان کے اندر آج بھی یہ بات موجود ہے کہ جب ان کو اپنا کسی بات کی توبہ کرنی ہوتی ہے، کسی بات کی گناہ کا ان کو احساس ہو جاتا ہے، تو وہ جا کر اپنے جو پوپ ہوتے ہیں، جو فادر ہوتے ہیں، ان سے جا کر اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو صدقہ دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے ہی یعنی اس جو سونا چاندی جو بھی مال لیتے ہیں وہ اپنی ہی جیبیں بھرتے ہیں، ان سے لے کر اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے ہیں. آج جیسے ان کے حالات تھے نا وہاں پر، آج ہمارے دین میں بھی، ہمارے مسلمانوں نے بھی اس قسم کے وہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں بیک ہومز میں جا کر. میرا بھی موسٹ ریسنٹ چونکہ ٹرپ ہوا ہے 10 دن پہلے کا، تو میں بہت افسوس کے ساتھ اس بات کو کہتی ہوں کہ آج ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کی استغفار کرنے کے لیے یا لوگوں کی توبہ قبول کرانے کے لیے اپنے جو خزانے ہیں وہ بھرتے ہیں. پیسے ان سے لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے اپنے خزانے میں بھر لیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی انتہائی بیوقوف ہیں جو ان کے پاس توبہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا بہترین طریقہ بتا دیا. ندامت ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، دل کے اندر توبہ کا فیصلہ کر دیا، اللہ سے دعا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، صدق کے دل سے توبہ نصوح کی نیت کریں، جو غلطی ہو گئی تھی اس کے اوپر ندامت کریں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں. اگر اس کا کوئی انسان کو تکلیف دی تھی تو اس سے معافی مانگیں اور اس کا کفارہ ادا کریں، اور اگر کسی انسان سے نہیں اللہ ہی کا حق مارا تھا تو اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی راہ سے نجات دیں، بجائے کہ ان لوگوں کے پاس جا کر جن کو کوئی حق نہیں ہے، نہ تو وہ ان کا کوئی معافی دلوا سکتے ہیں، یہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے، اور وہاں پر وہ بھی اپنے جو پیٹ ہیں وہ جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں بہترین توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پاس قبول فرمائے. آمین ثم آمین. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ نے جب سے آسمان اور زمین پیدا کیا، اللہ کے پاس تو نوشے میں 12 ہی ہے. ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں جو میں پہلے بتا چکی ہوں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم حج کے لیے، اور رجب عمرے کے لیے. یہی ضابطہ ہے، ٹھیک ضابطہ ہے. لیکن ان 4 مہینوں پر میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے مل کر لڑو جس طرح سے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے. نسی کیا چیز تھی؟ نسی جو تھا وہ اپنی مرضی سے کیلنڈر میں تبدیلی تھی. اسلام سے پہلے جو مشرکین تھے ان کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ انہوں نے اگر کسی سے لڑائی کرنی ہوتی تھی یا اگر ان کا کوئی کہیں پر جھگڑا چل رہا ہوتا تھا تو چونکہ وہ حرام مہینے میں لڑائیاں نہیں کیا کرتے تھے تو وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر کے اپنے جو مہینے تھے وہ ایڈجسٹ کر دیا کرتے تھے، جسٹ بیکاز کہ وہ ماہ حرام میں جنگ نہیں کر سکتے. تو اس کو نسی کا قاعدہ کہتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کی تمام حرکتوں سے بجائے یہ کہ 12 مہینے رہتے ہیں وہ سم ٹائم 13 اور 14 بھی ہو جایا کرتے تھے. تو یہ ان کے یہاں جو قاعدہ تھا یہ بہت عام تھا. تو اس کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ تو کافرانہ حرکت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہی ہے، اور اس کو جس طریقے سے چلنا چاہیے ہے وہ ویسے ہی ہوگا. اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے تفاسیر سے اور سیرت کے مطالعے سے کہ الحمدللہ رب العالمین جس سال اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے حکم دیا تھا، یا وہ گئے تھے اپنا حج ادا کرنے کے لیے، تو اس سال حج اسی مہینے کا ہی حج تھا جو اللہ کے پاس لکھا ہوا تھا. ادروائز اس سے پہلے چونکہ وہ مہینے آگے پیچھے کر دیا جاتے تھے، سم ٹائم وہ اپنا جنگوں کی وجہ سے آگے پیچھے کیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ چونکہ گرمی میں وہ حج نہیں ادا کرنا چاہتے تو وہ مطلب ہیرا پھیری کر کے آگے پیچھے کر کے تو اپنے لیے ذرا ٹھنڈے اور آسان مہینے حج کے لیے رکھ لیا کرتے تھے تاکہ ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کافرانہ حرکت ہے جس میں یہ کافر لوگ مبتلا ہیں. کسی ایک سال ایک مہینوں کو حلال کر دیتے ہیں اور کسی ایک سال اسی کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تم معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا. تم خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. میرے پیارے بہنوں، ان آیات کو انڈر لائن کر لیں اگر کر سکتی ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو، چونکہ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے تیار کرنے کے لیے بات کی گئی تھی، لیکن عمومی طور پر یہ ہر نیکی کے کام کے اوپر فٹ آتی ہے کہ ہمارے پاس جب اللہ تعالیٰ کا کوئی کام آتا ہے، اس میں دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے بھی ہماری کیا جد و جہد ہے، کیا ایفرٹس ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے لیے جو حکم دیا گیا ہے نا کہ تم بہترین امت ہو جس نے نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے، یہ ہمارا کام ہے ایک امت وسط کی حیثیت سے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہٹا دے گا اور ہماری جگہ ایک اور قوم لے کر آ جائے گا جو کہ اس کام کو کرنے والی ہوگی. یہ ایک عمومی اس کے اندر سبق ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہاں پر چھوٹی سی بات شیئر کروں گی. ہماری جو ٹیچر تھیں فوزیہ ناہید، اللہ ان کو بہترین جنت الفردوس عطا کرے، وہ ہمیشہ کہتی تھیں ایک بات، کہتی تھیں کہ نیکی آتی ہے، آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے، آپ کا کام ہے اس نیکی کو پہچان لیں اور قبول کر لیں، اور آپ وہ کام مطلب اس کام کو انجام تک پہنچا دیں. یقین مانیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے نا، وہ نیکی کسی اور کے دروازے پر چلی جائے گی. اللہ کا کام نہیں رکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا، تو اللہ نے اپنا کام لے لینا ہے، چاہے اور اپنا کام کسی کافر سے لے، فاسق سے لے. ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں، ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں، فرعون جو کہ اپنے موسیٰ کے ڈر سے ہی بچوں کو قتل کرا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے لیے لکھا ہوا تھا اس کی تقدیر میں کہ جس لڑکی کی وجہ سے تم قتل کروا رہے ہو ہر بچے کو، تم ہی اپنے گھر میں رکھ کر اس کو پالو گے. یہ اللہ کے کام ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کام کیسے کرانا ہے. ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو، اللہ کا کوئی بھی کام ہو، اسلام کے لیے بھی کوئی کام ہو، تو ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کوئی سستی یا کوئی کمی یا کوئی کاہلی نہ ہو جائے. ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو زمین سے چمٹ کر رہ جانے والے ہوں. ہم وہ نہ ہوں جو ہم دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اہمیت دیں، اور ہم صرف دنیا کی زندگی اور اپنے عیش کے لیے اور اپنی آسانیوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے کام کو روک دیں اور اپنے کمفرٹ زون سے پھر باہر نہ آنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ 2 غار میں تھے، اور جب اپنی ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کس وقت کا اشارہ ہے؟ یہ ہجرت کے واقعے کا اشارہ ہے جب حضرت ابوبکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی اور غار طور میں پناہ لی تھی، اور وہاں پر
اس طرح سے مطلب چھپے ہوئے تھے، اور کافر جو ہیں وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ان کو ذرا سا بھی وہ جھکتے تو ان کو نظر آ سکتے تھے کہ دونوں یہاں پر چھپے ہوئے ہیں. تو اس وقت حضرت ابو بکر جو تھی ان کے خوف سے اور لائک ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا تھا اور لائک ڈر آ گیا تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمت دی اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا. اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست ہے اور دانا بینا ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اے نبی، اگر فائدہ سزا حصول کا ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. کٹھن کیوں تھا؟ اس لیے ہو گیا تھا، پھر میں کہوں گی غزوہ تبوک، شدید گرمی، قحط، فصلیں تیار کھڑی ہیں، اور مقابلہ بھی ان کے ساتھ کرنا تھا. مقابلہ بھی جو ہے وہ عربیوں کے ساتھ نہیں کرنا تھا بلکہ رومیوں کے ساتھ کرنا تھا، جو کہ اس زمانے کی کہنا چاہیے کہ سپر پاور تھی. تو آپ ایک سپر پاور سے لڑنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں تو وہ کام آسان نہیں تھا. اب وہ خدا کی قسمیں کھا کر کے کہیں گے کہ اگر چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے. جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا بیٹھنا یا اٹھنا پسند ہی نہ تھا. اس لیے اللہ نے ان کو سست کر دیا اور کہہ دیا بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. میری پیاری بہنوں، یہ بہت ہی زیادہ سخت آیت ہے، اس کو بھی انڈر لائن کیجیے. یاد رکھیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اور بات کیا کہی ہے کہ اللہ کو ان کا اٹھنا ان کا ساتھ جانا پسند ہی نہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سست کر دیا، ان کو بٹھا دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ رہ جاؤ. یعنی عمل کا اصول کیا ہے یہاں پر؟ کیا سمجھ میں آتی ہے ہمیں بات یہاں پر؟ اگر ہمیں کوئی نیک کام کرنے میں کاہلی اور سستی آ رہی ہے تو ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے. کیوں جائزہ لینا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہی ہوں میرے اللہ کو پسند ہی نہیں کہ میں کام کروں، یعنی اللہ مجھ سے یہ کام کروانا ہی نہیں چاہتے؟ اور کیا اسی وجہ سے میں سستی میں مبتلا تو نہیں کر دی گئی ہوں؟ جب بھی سستی غالب آنے لگے تو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی نا کہ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں محتاجی سے، سستی سے، کاہلی سے اور بہت زیادہ بڑھاپے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے. یہ بلکہ ہماری بہن نے سستی کی دعا لگا بھی دی ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کی پکچر بھی لے کے رکھ سکتے ہیں اور اس دعا کو یاد کر لیجئے اور بہت زیادہ اس کو ہمارے اپنے روزمرہ کے اذکار میں شامل کر لیجئے، کیونکہ ہم آگے پڑھیں گے کہ سستی دراصل منافقت کی نشانی ہے. سستی اور کاہلی وہی کرتا ہے جس کے اندر نفاق ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ بیٹھ جاؤ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لیٹر آن کبھی ہمیں بظاہر تو وہ منافق نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہ یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام میں کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ جانا ہوتا ہے لیکن فار سم ریزن وہ نہیں جا سکتے، اور ہم اس وقت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے وہ ساتھ نہیں آئے تھے، اگر آتے تو ہمارا کام نہ ہو پاتا.
تو ہم نے نا بار بار اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں، کہ کیا ہم اللہ کی خاطر جو کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہمارا اخلاص ہے کہ نہیں ہے. اگر اخلاص نہیں ہے اور ہمیں سستی آ رہی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز ہی نہیں کیا اپنے کام کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہترین طریقے سے اپنی نیتوں کو خالص کریں اللہ کی خاطر، اور ہر وقت تیار رہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑے ہونے کے لیے. آمین ثم آمین.